بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ایم اے رفرف۔ آج ہم بات کریں گے حسد اور معاشی نقصانات۔ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ حسد ایک ایموشن ہے، جبکہ تجارت جو ہے وہ آپ کا ایک پروفیشن ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ دیکھیے، ایک اچھا تاجر، ایک اچھا بزنس مین کریٹو ہوتا ہے، اچھا ڈیسیژن میکر ہوتا ہے، ٹیم بنا کے چلتا ہے، پلاننگ بناتا ہے۔ لیکن جب انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، نہ تو وہ بہتر منصوبہ بندی کر پاتا ہے، نہ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ اچھی کر پاتا ہے، کیونکہ حسد اس کو کتنی دیر تک اسی عذاب میں مبتلا رکھتا ہے تو وہ اچھی سوچیں نہیں سوچ پاتا۔ وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی بجائے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا نقصان سوچوں جو ان کا وہ میں کر بھی سکوں۔ اس وقت وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے سے زیادہ اس کی سوچیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دوسرے کا کاروبار تباہ کرنے پہ چلی جاتی ہیں۔ اس کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی دکانداری، اپنے کاروبار کا نقصان یقینی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک اچھا تاجر جو ہے وہ اپنے آپ کو حسد سے، کسی کا مال بک رہا ہے تو وہ اس کا بک رہا ہے بھائی، کسی کی کوئی پروڈکٹ بڑی ہٹ ہو گئی ہے تو اس کی ہو گئی ہے، تم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ تم حسد کرنے کی بجائے یہ سوچو کہ میں اپنی پروڈکٹ کو، اپنے بزنس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی ٹریننگز میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ سوچنا دکاندار کا کام ہے کہ میرے گاہک کسی دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب انسان حسد کی آگ میں جلے گا تو کہتے ہیں نا، آگ کھائے گا تو انگارہ اگلے گا۔ وہ حسد کو تو پہلے ہی آگ کہا گیا ہے۔ وہ اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا۔ اور دکانداری کا، بزنس کا ایک بڑا فنڈامنٹل اصول ہے، پیپل بائی پیپل، کہ ہم لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کریں گے، لوگ بھی ہمیں ویسا ہی رسپونڈ کریں گے۔ لیکن جب دل میں حسد کی آگ دہک رہی ہو تو نہ ذہن حاضر، نہ جسم حاضر، اور نہ روحانی طور پہ انسان مضبوط، تو معاشی طور پر کہاں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی معیشت کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے روزگار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو برائے کرم حسد سے بچیے۔ بہت بڑی آگ ہے۔ بہت شکریہ۔